السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو پورا ضرور دیکھیں۔ آج کا ٹاپک ہے عید کی نماز میں مقتدی کی کچھ تکبیریں رہ جائے تو کیا کرے۔ جی ہاں، عید کی نماز میں مقتدی کی جو تکبیر ہے وہ رہ جائے تو کیا کیا جائے۔ اس چینل پر رمضان کے مسائل کو آسانی کے ساتھ سکھایا جاتا ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ عید کی نماز میں مقتدی کی کچھ تکبیریں رہ جائے تو نماز کیسے ادا کرے۔ جی ہاں، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص نماز عید کی پہلی رکعت کی زائد تکبیروں میں سے ایک یا دو تکبیروں کے بعد شامل ہو تو وہ شخص یہ تکبیریں کب کہے گا، اور اگر اس کی تینوں تکبیریں رہ جائے اور امام صاحب نے قرأت شروع کر دی ہو یا امام صاحب کے رکوع میں جانے کے بعد شامل ہو تو زائد تکبیریں کب کہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ اگر کوئی شخص نماز عید میں اس وقت شامل ہو جب امام صاحب پہلی رکعت کی ایک، دو یا تینوں تکبیریں کہہ چکے ہو تو یہ شخص نماز شروع کرنے کے بعد پہلی اپنی رہ جانے والی زائد تکبیرات کہے گا۔ اگرچہ امام نے قرأت شروع کر دی ہو، تکبیرات کہنے کے بعد پھر امام کی پیروی کرے گا، یعنی پھر خاموش ہو کر قرأت سنے گا۔ جی ہاں، قرأت اگر تکبیریں چھوٹ گئی ہیں تو امام صاحب نے نیت باندھ لی، قرأت شروع کر دی، تو اس کو کیا کرنا ہے، پہلے تکبیریں بولنا ہے، اس کے بعد نیت باندھنی ہے، اور اس کے بعد خاموش ہو کر قرأت سننا ہے کرے گا، یعنی پھر خاموش ہو کر قرأت سنے گا۔ جی ہاں، اگر امام صاحب کے رکوع میں جانے کے بعد شامل ہوا اور اسے ظن غالب ہے کہ وہ قیام کے حالت میں تکبیریں کہے پھر رکوع میں شامل ہو جائے، اور اگر اسے ظن غالب ہو کہ زائد تکبیریں کہنے سے پہلے امام رکوع سے کھڑا ہو جائے گا تو قیام کی حالت میں تکبیریں نہ کہے بلکہ رکوع میں جا کر بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیریں کہے۔ جی ہاں، رکوع میں جا کر کیا کرے، بغیر اٹھائے تکبیریں کہنا ہے۔ پھر اگر امام تکبیرات عید مکمل کرنے سے پہلے رکوع سے کھڑا ہو جائے تو اب امام کی پیروی کرتا ہوا رکوع سے کھڑا ہو جائے تو تکبیریں رہ گئی وہ ساقط ہو جائے گی۔ جی ہاں، رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد کیا ہوگی، تکبیریں ساقط ہو جائے گی۔ در مختار میں ہے، یعنی اگر مقتدی نے امام کو قیام میں تکبیر کہنے کے بعد پایا تو وہ فوراً اپنی رائے کے مطابق تکبیر کہے گا، کیونکہ یہ مسبق ہے۔ مذکورہ عبارت کے تحت علامہ شامی علیہ رحمہ در المختار میں فرماتے ہیں، یعنی مقتدی نماز میں شامل ہوتے ہی اپنی تکبیریں کہے گا اگرچہ امام نے قرأت شروع کر دی ہو، جیسا کہ حلیہ میں ہے۔ مزید اسی میں فرماتے ہیں، یعنی اگر اس نے امام کو رکوع میں پایا اور اسے ظن غالب ہے کہ وہ امام کو رکوع میں پا لے گا تو حالت قیام میں اپنی رائے کے مطابق تکبیرات عید کہے، ورنہ رکوع کرے اور رکوع میں تکبیریں کہے، بخلاف امام ابو یوسف کے، اور رکوع میں تکبیر
کہتے ہوئے ہاتھ بلند نہیں کرے گا۔ جی ہاں، ہاتھ کو کیا کرنا ہے؟ اٹھانا نہیں ہے، کیونکہ رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا سنت ہے۔ کیا ہے؟ گھٹنوں پر سنت ہے، ہاتھ بلند کرنے کا یہ محل نہیں ہے۔ اور اگر امام رکوع سے اٹھ جائے تو باقی تکبیرات ساقط ہو جائے گی۔ جی ہاں، اگر امام کیا ہو، رکوع سے اٹھ گیا، اس کے بعد ہم نے نیت باندھی تو تکبیر کیا ہوگی؟ ساقط ہو جائے گی، تاکہ امام کی متابعت فوت نہ ہو۔ اور اگر اس نے امام کو رکوع سے اٹھنے کے بعد پایا تو اب تکبیریں نہیں کہے گا، کیونکہ بعد میں وہ تکبیرات سمیت اس رکعت کی قضا کرے گا۔ جی ہاں، تکبیرات سمیت کیا کرے گا؟ اس کی قضا کرے گا، اب وہ تکبیر نہیں کہے گا۔ یعنی اگر کسی نے امام کو عیدین کے رکوع میں پایا تو تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرے، پھر اگر ممکن ہو تو کھڑے ہونے کی حالت میں ہی تکبیرات کہہ لے گا، اور رکوع میں شامل ہو جائے گا تو ایسا ہی کرے، اور تکبیرات اپنی رائے کے مطابق کہے۔ اور اگر ممکن نہ ہو تو وہ رکوع میں جائے اور تکبیرات کہے۔ امام اعظم اور امام محمد کے نزدیک اسی طرح سراج الوہاج میں ہے، اور جب وہ رکوع میں تکبیر کہے گا تو اپنے ہاتھوں کو بلند نہیں کرے گا۔ جی ہاں، رکوع میں تکبیر کہے گا تو ہاتھ کو اٹھانا نہیں ہے۔ اسی طرح کافی میں ہے، اور اگر مقتدی کے کچھ تکبیریں پڑھنے کے بعد امام نے رکوع سے سر اٹھا لیا تو یہ بھی سر اٹھا لے۔ جی ہاں، سر اٹھا لیے تو کیا کرے؟ یہ بھی سر اٹھا لے اور امام کی پیروی کرے، باقی تکبیرات ساقط ہو جائے گی۔ جی ہاں، باقی تکبیرات کیا ہوگی؟ ساقط ہو جائے گی۔ اسی طرح سراج الوہاج میں ہے، اور اگر اس نے امام کو قوما میں پایا تو اب وہ تکبیرات نہ کہے، کیونکہ بعد میں وہ تکبیرات سمیت اس رکعت کی قضا کرے گا۔ جی ہاں، اگر وہ قوما میں ہے تو کیا کرے گا؟ اس کی قضا کرے گا۔ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں، پہلی رکعت میں امام کے تکبیر کہنے کے بعد مقتدی شامل ہوا تو اسی وقت 3 تکبیریں کہہ لے۔ اسی وقت کیا کرے؟ 3 تکبیریں کہہ لے۔ اگرچہ امام نے قرات شروع کر دی ہو اور 3 ہی کہے، اگرچہ امام نے 3 سے زیادہ کہی ہو اور اس نے تکبیریں نہ کہی کہ امام رکوع میں چلا گیا تو کھڑے کھڑے نہ کہے، بلکہ امام کے ساتھ رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیر کہہ لے۔ جی ہاں، رکوع میں جا کر کیا کرے؟ تکبیر کہہ لے۔ اگر امام کو رکوع میں پایا اور غالب گمان ہے کہ تکبیریں کہہ کر امام کو رکوع میں پا لے گا تو کھڑے کھڑے تکبیریں کہے۔ جی ہاں، اگر اتنا اندازہ ہے کہ میں تکبیریں بول کر رکوع میں پا لوں گا امام کو تو وہ تکبیر پہلے کہہ لے، اس کے بعد رکوع میں جائے، پھر رکوع میں جائے، ورنہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہے۔ پھر اگر اس نے رکوع میں تکبیریں پوری نہ کی تھی کہ امام نے سر اٹھا لیا تو باقی ساقط ہو گئی۔ جی ہاں، تکبیریں کہنے سے پہلے امام نے کیا کیا؟ رکوع سے سیدھے کھڑے ہو گئے تو باقی اس کی کیا ہو گئی؟ تکبیریں ساقط ہو گئی۔ اب کیا کرے گا؟ وہ پہلی رکعت کے ساتھ ساتھ تکبیروں کی بھی قضا کرے گا۔ آپ سبھی کو معلوم ہو گیا ہوگا، اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔
واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔